202 صفحے کے شروع سے آیت نمبر 4 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله هذا فرمایا اللہ رب العزت نے هذا يوم ينفع الصادقين یہ وہ دن ہے جو نفع دے گا صدقکم سچ بولنے والوں کو ان کا سچائی لہم جنات ان کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار اس میں نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں والارض اور زمینوں میں وما فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ مائدہ کی آخری 2 آیات ہیں. یہاں سورہ مائدہ مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کے اندر اپنے اصولی اور فروعی احکام بیان فرمائے اور فرمایا کہ آسمان زمین کا مالک میں ہوں سارا قبضہ قدرت میرے ہاتھ کے اندر ہے اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ لوگوں کو حکم کروں لوگوں کو حکم دوں کہ یہ کام کرو پھر وہ کام کرے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں اور فرمایا جن کاموں سے میں منع کروں اگر لوگ اسے بچ جائیں تو فرمایا میری نافرمانی سے بچ جائیں پھر میں اس کے اوپر اجر عطا فرماتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر سچ بولتے رہے آج اگر جو انہیں جھوٹا کیا جا رہا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں دعوت نہیں دی تھی کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لینا اس طرح باقی انبیاء کہیں گے تو اللہ رب فرمائیں گے جو دنیا کے اندر سچ بولتا رہا آج کا دن ان کی سچائی انہیں نفع دے گی یہ نفع کا دن ہے. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین فرمایا یہ وہ دن ہے
جس دن وہ نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی، سچ بولنا آج ان کو نفع دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا دنیا کی مشقتوں کے اندر گزرتے رہے. دنیا کے اندر انسان جتنا بھی خوش ہو لیکن دنیا کے اندر انسان کو مشقت ہی ہوتی ہے، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی. تو فرمایا دنیا کے اندر یہ جو مشقتیں کاٹتے رہے وہ مشقتیں ختم ہوگی. فرمایا اب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر رہیں گے، کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا نہیں. دنیا کے اندر انسان کو اگر کوئی عہدہ، کوئی اقتدار، کوئی چیز مل بھی جائے تو پھر بھی انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اگر چھننے کا ڈر نہ بھی ہو تب بھی انسان کو ڈر ہوتا ہے کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے. اب اللہ رب العزت نے مجھے ساری سہولیات دی ہیں، لہٰذا اب تو میرا موت کا وقت قریب ہے، کہیں میری موت نہ آ جائے. اور میں وہاں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. فَمَا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ. انسان جنت کے اندر جو چاہے گا اللہ وہ عطا فرمائیں گے. فرمایا یوں سمجھو، علماء فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ جنت کے اندر جیسے چھوٹی خدائی ہوگی، دل کے اندر بات پیدا ہوگی، اللہ رب فوراً پوری فرما دیں گے. تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب پوچھیں گے کہ اے جنتیو اب تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اب آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے کہ الحمد العالمین اب ہمیں کس چیز کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی رضا چاہتے ہیں. پھر اللہ رب اللہ فرمائیں گے میں آپ سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا جنتیوں کو اس کی بہت بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ رب کی ذات اب ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگی. تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. دنیا کے اندر انسان جو آیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کتنے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے. فرمایا دنیا کے اندر انسان کامیاب ہونے کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے. فرمایا یہ 60-70 سال زندگی اگر انسان جیسی کیسی بھی گزرے کوشش کرے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر لے آئے. فرمایا پھر اللہ رب کی ذات انسان کی مدد فرماتے ہیں. فرمایا پھر یہ دنیا کی مشقتوں گزر جاتی ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض. فرمایا آسمان زمین کی بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے. وما فیہن. آسمان زمین میں جو کچھ درمیان میں ہے فرمایا وہاں بھی اللہ رب العزت کی حکومت ہے، بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب جو کرنا چاہیں اللہ رب کو ذات کو کوئی روک نہیں سکتا. فرمایا انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب اس پر قادر ہے کہ فوراً اس کا ہاتھ شل ہو جائے. جب وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث ہونے لگا اس کا پاؤں چلنے نہ دے. لیکن فرمایا اللہ غفور رحیم ہے، پھر بھی بندے کو دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سدھر جائے. فرمایا زمین آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اگر انسان گناہ کر کر کے بھر دے فرمایا پھر بھی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دل ہی دل کے اندر ندامت آتی ہے اوہ میرا کون سا راستہ تھا، میں کس راستے پر چل پڑا. فرمایا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رب بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.